السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 267 کی ایکسپوزیشن کر رہے ہیں۔ تو اس میں تھوڑا سا پیچھے ریکیپ کرتے ہیں۔ مال کو، یہ جو ضرورت سے زائد مال ہے، اس کو ضرورت مندوں کے لیے کھلا رکھنے کے سلسلے میں قرآن کریم اصول اور ضابطے دے رہا ہے۔ پہلے اس نے یہ بتایا کہ جب تم مال کسی کے اوپر خرچ کرو، اس کو دو تاکہ اس کی کوئی ضرورت پوری ہو، جو ضرورت مند لوگ ہیں۔ تو ایک تو ان کے اوپر احسان نہیں جتانا، معاوضے میں کوئی چیز طلب نہیں کرنی، اپنے رویے سے، اپنی بول چال سے، اپنے بیہیویئر سے کوئی ایسا سلوک نہیں کرنا کہ جس سے ان کو کوئی تکلیف ہو، احسان نہیں جتانا، یہ چیزیں ہوگی۔ آگے پھر یہ بتایا کہ اس کے اندر ریا بھی نہیں ہونی چاہیے، دکھاوا بھی نہیں ہونا چاہیے، اس سے تو پھر تمہارا اللہ اور آخرت کے اوپر ایمان بھی نہیں رہتا۔ اس کو سمجھانے کے لیے یہ بتایا کہ اگر تم ایسا نہیں کرتے تو پھر یہ ہے کہ سمجھ لو کہ وہ جتنا کچھ تم نے کیا وہ سارا جل کر راکھ ہو گیا، وہ اس باغ کی مانند ہے جس کے اوپر آگ کا بگولا پڑے اور وہ جل جائے۔ تو یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اب ایک اور چیز بتا رہا ہے، مال کو کھلا رکھنا ہے ضرورت مندوں کے لیے جو زائدہ ضرورت ہے، اور اس کے اندر بھی اس نے یہ کہا ہے کہ وہ چیز دینی ہے جو تمہیں پسند ہو۔ یہ دیکھیں کس طرح کیا ضابطے ہیں قرآن کریم کے، اگر ان کو اڈاپٹ کر لیا جائے تو وہ سوسائٹی کتنی شاندار معاشرت کی حامل سوسائٹی بنے گی۔ اب یہ دیکھ کے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا کرنا ہے تم نے؟ انفقوا من طیبات ما کسبتم۔ یہاں پر دو چیزیں ہیں، ما کسبتم ہے جو تم کماتے ہو، ایک تو اپنی کمائی میں سے دینا ہے، اور انفقوا من طیبات، طیبات میں سے دینا ہے۔ طیب کیا چیز ہوتی ہے؟ جو ہائیجینیکل ہو، اور ظاہر ہے ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہائیجینیکل چیزوں کو لے اور کھائے۔ تو کہتا ہے کہ تم کھلا رکھو ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم کھاؤ، جو تم کماؤ، تم کھلا رکھو ان چیزوں میں سے جو تم کماؤ، جو بھی تمہاری کمائی ہے۔ تو ظاہر ایک تو ہے کہ اس میں وہ پاکیزہ ہو، یعنی حلال طریقے سے تمہاری کمائی ہونی چاہیے، کوئی ان لافل کام نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایک تو وہ تمہاری کمائی حلال کی ہو، اس حلال کی کمائی میں سے ظاہر وہ تو پھر جتنی بھی چیزیں تم کماؤ گے وہ پاکیزہ ہوں گی، طیبات ہوں گی۔ تو میں نے طیبات کو بتایا کہ طیبات کیا ہوتی ہیں؟ جو ہائیجینیکل ہوتی ہیں، جن کے کھانے سے کوئی برے اثرات انسانی جسم پر، اس کے نفس کے اوپر مرتب نہیں ہوتے۔ تو یہ پاکیزہ چیزیں ہیں۔ جب حلال کی کمائی ہوگی تو اس سے تم پاکیزہ چیزیں ہی لوگے، تو اس میں سے دو جو دینا ہے ضرورت مندوں کو۔ اور آگے کہتا ہے وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ۔ ایک تو یہ ہے نا جو کمائی سے آتا ہے اس میں سے انسان دیتا ہے، یوں کہہ لیں ہارڈ کیش، آپ نے کیش دے دیا کسی کو، کوئی چیز پرچیز کر کے دے دی۔ ایک تو یہ صورت ہے، وہ بھی طیبات میں سے ہونی چاہیے۔ اور آگے کہتا ہے وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور ان پاکیزہ چیزوں میں سے بھی کھلا رکھو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں۔ اب زمین سے جتنی بھی نباتات ہیں، فصلیں ہیں، پھل ہیں، سبزیاں ہیں، اناج ہے، یہ ساری چیزیں یہ زمین سے نکل رہی ہیں۔ تو وہاں پر تو اس نے کیش کی بات کی، کرنسی کی بات کی، تو یہاں پر وہ پاکیزہ چیزیں وہ بھی لے رہا ہے جو زمین سے اگنے والی۔ اب زمین سے کوئی ایسی چیز بھی اگتی ہے جو مضر ہو سکتی ہے، بہت کڑوی ہو یا بہت مضر ہو، جس کے کھانے سے کوئی معدہ خراب ہو جائے، کوئی تکلیف ہو جائے، تو وہ بھی تو ہو سکتی ہے۔ مے بی وہ میڈیسن میں کسی ہلکی ڈوز میں استعمال ہو رہی ہو، لیکن اگر اس کی زیادتی ہو جائے تو وہ نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے۔ نقصان دہ کوئی چیز نہیں ہے، چیز کتنی استعمال کرنی ہے
اس کے اجزاء کتنے ہیں، اس کے خواص کتنے ہیں، خواص کے اعتبار سے اس کی کتنی کوانٹٹی یوز کرنی ہے، تو اس میں تو وہ فائدہ مند ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس سے زائد آپ لیں گے تو وہ پھر نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اٹ سیلف نقصان دہ کوئی چیز نہیں ہے، جو اللہ نے زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری فائدے مند ہیں، لیکن اپنے اجزاء کے اعتبار سے، اجزاء کی وہ جو اس کے اندر جو انگریڈینٹس ہوتا ہے اور ان انگریڈینٹس کا جو پرپورشن ہوتا ہے، اس لحاظ سے وہ فائدے مند اور نقصان دہ ہوتی ہیں۔ کتنا انگریڈینٹس کتنے پرپورشن کے ساتھ دینا ہے تو فائدے مند، اگر اس سے زائد ہے تو وہ نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اپنی ذات میں تو کوئی چیز نقصان دہ نہیں ہے۔ تو یہ تو پھر حکمت سے دیکھیں گے، سائنٹیفک اصولوں سے دیکھیں گے کہ وہ چیز کتنی مقدار میں کتنے پرپورشن کے ساتھ لینی، تو یہ چیز ہے، نقصان دہ کوئی چیز نہیں۔ تو یہاں پر تھوڑی سی میں نے وضاحت دی تاکہ بات میں کلیئرٹی آ جائے۔ تو کہتا ہے کہ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور ان چیزوں میں سے بھی کھلا رکھو، یعنی لوگوں کو دو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں، تو وہ بھی پاکیزہ یعنی لوگوں کے لیے فائدے مند ہوں، ان کے لیے ہائیجینیکل ہوں، تو وہ دو۔ اور آگے کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور تم ارادہ نہ کرو خبیث کا کہ اس میں سے تم کھلا رکھو، یعنی ایسی چیز جو خبیث ہو۔ خبیث سے مراد ہے جو ہائیجینیکل نہ ہو، جو خراب ہو، ردی ہو۔ مثال کے طور پر امرود ہیں، آم ہیں، یہ خراب ہو جائیں، آپ کسی غریب کو دے دو، یہ لوگ کھا لو، تو وہ تو سڑے ہوئے پھل ہیں، اس کے کھانے سے اس کو بیماری ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے، یہ خبیث ہے۔ جو چیز فار ایگزامپل آپ رائس ہیں، بریانی ہے، آپ نے رکھی، خراب ہو گئی، آپ نے کہا چلے کسی غریب کو دے دیں، یہ خراب ہو رہی، کسی غریب کو دے دیں، ہم تو نہیں کھا سکتے، تو دیکھیں یہ خبیث چیز ہوگی۔ میں اس لیے مثال دے کر بات کو سمجھاتا ہوں تاکہ بات کلیئر ہو جائے کہ یہ طیبات اور آگے پھر وہ خبیث کہہ رہا ہے کہ کیا چیزیں ہیں۔ اس لیے کہتا، اب ظاہر ہے وہ کہتا تم یہ خبیث چیز ہے، یہ تم نہیں کھاؤ گے۔ کوئی چیز سڑ بس گئی ہے، فریج میں پڑی پڑی وہ کافی دیر ہو گئی، تمہارا دل نہیں مان رہا اور وہ خراب ہو گئی ہے، تو تم کہو کہ یہ کسی غریب کو یا ملازم کو دے دیں، وہ کھا لیں گے، تو وہ بھی تو انسان ہے تمہاری طرح، تو تم یہ چیز نہ کرو، وہ چیز دو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ تو یہاں پر وہ چیز آ گئی، کہتا ہے کہ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور تم ارادہ نہ کرو خبیث یا خراب یا ردی چیز دینے کا کہ وہ تم ان کو دے دو، ان کے لیے کھلا رکھو، تو یہ نہیں کرنا۔ وہ بھی پاکیزہ ہی دینی ہے، جیسی تم خود کھا رہے ہو ویسی دینی۔ اب یہ دیکھیں یہ ضابطہ آ گیا۔ اب یہ جو ضابطہ ہے جب آ جائے اس طرح کا قرآن کریم کا بالکل واضح، تو پھر مجھے بتائیں کہ ریلیجس بکس کی، ریلیجس روایات یا ٹریڈیشن کی کیا ضرورت رہتی ہے؟ ان میں بھی یہی چیزیں ہیں، باقی چیز انہوں نے اپنی ڈالی ہوئی ہیں، چند چیزیں یہ ایک دو چیزیں یہ ڈال دیتے ہیں، تو اس سے وہ پھر اخلاقیات کے وہ پھر درس دینے لگ جاتے ہیں۔ نہیں، قرآن کریم یہ ایسی کوئی نصیحتیں نہیں کرتا، اصول دیتا ہے۔ اب یہ چیزیں امپلیمنٹ ہونی چاہیے اسٹیٹ کی سطح کے اوپر، یہ واضح و نصیحت کے لیے نہیں ہے، یہ ایجوکیشن کے لیے ہے۔ یہ چیزیں پڑھ کر انسان کی جو ایجوکیشن ہے، ایک تو وہ ہونی چاہیے، ظاہر ایجوکیشن میں تو تربیت ہوتی ہے، انفارمیشن اور چیز ہوتی ہے۔ ہمارے اسکولوں میں انفارمیشن ہے، ایجوکیشن نہیں ہے۔ ایجوکیشن تو یہ ہوتی ہے کہ جو اللہ کے قوانین، ضابطے اور ویلیوز ہیں، ان کی روح سے انسانی شخصیت کی تربیت کی جائے۔ اس کو قرآن تزکیہ نفس بولتا ہے، پیوریفیکیشن کا عمل بولتا ہے، وہ تو ہو نہیں رہا۔ تو یہ واضح نصیحت کے لیے یہ چیزیں نہیں کہہ رہا وہ، اس کی امپلیمنٹیشن تھرو اسٹیٹ، تھرو گورنمنٹ، تو یہ چیزیں ہیں۔ یہ کوئی واضح نصیحت کے لیے قرآن کی آیات نہیں ہیں۔ یہ قرآن کریم کا یہ جو چیزیں ہیں نا، انداز اسلوب ہے یا اس کو بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کا فائدہ کیوں نہیں ہو رہا قرآن کا؟ ہم ماننے کے باوجود فائدہ کیوں نہیں ہو رہا؟ ہم اس کو سمجھنے کے لیے نہیں پڑھتے، ثواب کے لیے پڑھتے ہیں۔
اور اس کے ذریعے سے اپنی شخصیت کی گرومنگ نہیں کرتے اور اس کو اسٹیٹ کی سطح کے اوپر نافذ نہیں کرتے، تو پھر فائدہ کہاں سے ہونا ہے اس کا؟ تو اب یہ دیکھیں، وہ یہ کہتا ہے کہ خراب اور ردی چیزیں جو ہوتی ہیں جن کو وہ خبیث کہہ رہا ہے، کہتا ہے اس میں سے لوگوں کو نہ دو، کیونکہ وہ تو تم خود پسند نہیں کرتے تو ان کو کیوں دیتے ہو؟ تو کہتا ہے یہ نہیں کریں، یہ چیزیں نہیں کرنی۔ اور آگے کہتا ہے وَلَسْتُمْ بِآخِذِیہِ، اور تم اس خبیث چیز کو لینے والے نہیں ہو۔ تو جب تم لینے والے نہیں ہو تو پھر دیتے کیوں ہو ضرورت مندوں کو؟ خود تو لیتے نہیں ہو اس میں سے، ہے نا، وَلَسْتُمْ بِآخِذِیہِ، اور تم اس خبیث چیز کو خود تو لینے والے نہیں ہو اور ان ضرورت مندوں کو دیتے ہو۔ تو کہتا ہے یہ نہیں کرنا، یہ خبیث چیزیں ہیں، تمہارے لیے بھی ہیں ان کے لیے بھی خبیث ہیں، تو نہیں، ایسا کام نہیں کرنا۔ تمام انسانیت جو ہے، تمام انسان وہ ایکول ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی کام ہے، تمہارا اپنا کام ہے، وہ بھی تو کام کر رہے ہیں، اگر وہ کام نہ کریں تمہارا تو یہ معاشرہ کیسے چلے، تمہارے کام کیسے ہوں؟ تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہر ایک کا اپنا اپنا ڈومین ہے، وہ اپنے ڈومین میں کام کر رہے ہیں، تم اپنے ڈومین میں کام کر رہے ہو۔ اس سے اونچ نیچ کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ اس سے اونچ نیچ کا سوال پیدا نہیں ہوتا، تمام انسان ایکول ہے، وہ اپنے اپنے دائرے میں کام کر رہے ہیں، تمہارا کام وہ نہیں کر سکتے، تم ان کا کام نہیں کر سکتے۔ یہ اسی طرح سوسائٹی چلتی ہے۔ مختلف صلاحیتیں انسانوں کے اندر رکھی ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی سکلڈ پرسن ہے، اس کے اندر وہ پڑھ نہیں سکتا، وہ فلسفہ یا فلسفی نہیں پڑھ سکتا، وہ ہنر مندی کی کام وہ ہے وہ سیکھ سکتا ہے، اس کے اندر وہ اگر سارے ہی اللہ ایسے ایک ہی صلاحیت کے پیدا کر دے کہ سارے ہی فلاسفر ہو جائیں، ان میں کوئی ہنر مندی نہ ہو، تو آپ سوسائٹی چلا کر دکھائیں، نہیں چلے گی۔ یورپ کے اندر، کینیڈا میں کیوں منگواتے ہیں پاکستان سے یا دوسرے ممالک سے مین پاور؟ وہ سوسائٹی کو بیلنس رکھنے کے لیے، کیونکہ وہاں پر اتنے لوگ نہیں ہیں کہ زمین کو کاشت کر سکے۔ کینیڈا میں بہت رقبہ ہے، لیکن وہ کاشت کے بغیر ہے۔ اب وہ مین پاور دوسرے ملکوں سے منگواتے ہیں تاکہ رقبے کو وہ کاشت کرے، زمین کو کاشت کرے۔ جب ظاہر ہے وہاں پہ زمین کاشت ہوگی تو خوشحالی آئے گی۔ ایسے ہی اگر وہاں پر کوئی کمپیوٹر سے سکل رکھنے والے لوگ ہیں، وہاں پر کم ہے تو دوسرے ملکوں سے لیتے ہیں تاکہ سوسائٹی بیلنس ہو۔ تو سوسائٹی بیلنس رکھنے کے لیے اللہ نے انسانوں کے اندر صلاحیتیں مختلف رکھی ہیں، ایپٹیٹیوڈ مختلف رکھے ہیں، رجحان وہ مختلف رکھے ہیں۔ انہی سے کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی انجینئر بن رہا ہے، کوئی ٹیچر بن رہا ہے، کوئی ٹیکنیشین بن رہا ہے۔ تو یہ چیزیں تو اللہ کی نعمت ہے۔ تو اس سے یہ تو نہیں ہوتا کہ اگر کوئی ٹیکنیشین ہے تو کوئی انجینئر ہے، اب ان میں فرق ہے تو وہ پھر اس سے سپیریئر ہو گیا۔ ہیومن ہونے کے اعتبار سے تو وہ ایکول ہے، جتنی ضرورت اس کے کھانے کی ہے اتنی ضرورت اس کے کھانے کی ہے، جتنی آکسیجن اس کو چاہیے اتنی آکسیجن اس کو چاہیے، جو کپڑا پہننے کے لیے اسے چاہیے وہی کپڑا پہننے کے لیے اسے چاہیے۔ تو اس میں تو ایکویلٹی ہونی چاہیے۔ صلاحیتیں ڈیفرنٹ ہیں تو ٹھیک ہے، وہ تو ہونی چاہیے، اگر نہ ہو تو یہ سوسائٹی جو ہے آگے بڑھ ہی نہیں سکتی۔ تو ایسی اگر اس طرح سے سوسائٹی کے اندر بیلنس افراد نہ ہو، مختلف شعبوں سے ریلیٹڈ، وہ سوسائٹی آپ کیسے چلائیں گے؟ یہ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، مختلف صلاحیتیں، لیکن انسان ہونے کے اعتبار سے سب ایکول ہیں۔ اس کو بھی فریش کھانا چاہیے جو بڑا انجینئر ہے، اور اس کو بھی فریش کھانا چاہیے جو مزدور ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ بوسیدہ کھانا اس کو دے دے، قرآن اس کو خبیث بولتا ہے۔ اب سمجھ آئی کہ حلال کیا، طیب کیا ہوتا ہے اور خبیث کیا ہوتا ہے؟ یہ ساری ڈیٹیل میں نے اس کی وضاحت کے لیے دی آپ کو، تاکہ بات کلیئر ہو جائے۔ جس کو انہوں نے خبیث کو اور حلال کو بڑا ریلیجیس بنایا، یہ ریلیجیس چیزیں نہیں ہیں، یہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں کہ کوئی ریلیجیس ہیڈ پریسٹ وہ فتووں کی ایک لسٹ جاری کر دے کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے۔ اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ قرآنک ضابطوں کو جب سمجھنے لگ جائیں تو آپ کو کسی سے پوچھنے کی، کسی ریلیجیس پریسٹ سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی کہ کون سی چیز حلال ہے اور کون سی چیز جو ہے وہ حرام ہے، کون سی چیز طیب ہے اور کون سی چیز خبیث ہے۔ آپ کو پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔
پوچھا اسی وقت جاتا ہے جب قرآن سامنے نہ ہو اور ریلیجن جو ہے وہ برین کے اندر ہو۔ جب ذہن کے اندر ریلیجس تھاٹ ہوں گے پھر قرآن کی سمجھ نہیں آئے گی، پھر آپ پوچھتے پھریں گے انہی ہیڈ پریسٹ سے کہ بتائیں جی حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے، بتائیں جی طیب کیا ہے اور خبیث کیا ہے۔ قرآن کریم اپنی ہر بات کی وضاحت وہیں پر کرتا ہے، مثالیں دے دے کر کرتا ہے۔ تو اب سمجھ آئی یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اور آگے کہہ رہے ہیں الا ان تغمضوہ فیہ، مگر یہ کہ تم اس میں چشم پوشی کر جاؤ۔ کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ خبیث کیا چیز ہے اور حلال کیا چیز ہے، طیب کیا چیز ہے، کہتا ہے تمہیں پتہ ہے، تم اگر چشم پوشی کر جاؤ یہ علیحدہ بات ہے۔ اگر تم کہو کہ مجھے پتہ نہیں چلا کہ طیب کیا ہے اور خبیث کیا ہے، تو کہتا ہے یہ غلط ہے۔ یہ الفاظ بتا رہے ہیں قرآن کریم کے، الا ان تغمضوا فیہ، مگر یہ کہ تم اس میں چشم پوشی کر جاؤ اور آنکھیں بند کر کے وہ چیز ان کو دے دو ضرورت مندوں کو کہ یہ تو بس گئی ہے، ان کو دے دو وہ کھا لیں گے۔ اندازہ لگائیں قرآن کریم، یہ پھل ذرا گل سڑ گئے ان کو دے دیں وہی کھا لیں گے۔ تو کہتا ہے تم چشم پوشی کر کے دے دو تو ایک علیحدہ بات ہے، ادروائز تمہیں پتہ ہے کہ یہ خبیث ہے کیونکہ تم خود نہیں کھا رہے۔ تمہیں اگر پتہ نہ ہوتا تو پھر تم خود بھی کھا لیتے، تمہیں پتہ ہے یہ خبیث ہے، جب تم خود نہیں کھا رہے تو تم جانتے ہو، اس کے باوجود تم ان کو دے رہے ہو۔ تو کہتا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ خبیث ہے اور اس کے جو اثرات ہیں وہ بھی پھر خبیث مرتب ہوں گے۔ جب آپ ضرورت مندوں کو ایسی چیزیں خبیث چیزیں دیں گے تو وہ آپ کے لیے کوئی تعمیری کام کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے۔ آپ کسی کو گالی دیں اور جواب میں آپ یہ توقع رکھیں کہ وہ آپ سے محبت کرے، کیسے کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ آپ کسی سے محبت کریں گے تو وہ آپ سے محبت کرے گا نا۔ آپ کسی سے کوئی رف لینگویج یوز کریں گے، کوئی رف بیہیویئر اختیار کریں گے، ہارش بیہیویئر اختیار کریں گے اور کہیں کہ وہ آپ سے محبت کرنے لگ جائے، نہیں کرے گا۔ آپ ضرورت مندوں کو خراب چیزیں دیں، ریاکاری سے چیزیں دیں، دکھاوے کے طور پر دیں، جو چیزیں ناپسند ہوں وہ ان کو دیں، ان کے اوپر احسان بھی جتائیں اور توقع رکھیں کہ یہ جواب میں آپ کے ساتھ بھی بھلائی کریں، تو نہیں کریں گے۔ وہ خبیث چیزیں دی ہیں، خبیث اثرات مرتب ہوں گے۔ اچھی چیزیں دی ہیں، طیب تو اچھے طیب پاکیزہ اثرات مرتب ہوں گے۔ اس چیز کو سمجھیں آپ، یہ ہے قرآن کریم کا انداز اسلوب۔ کہتا ہے اس کے اوپر چشم پوشی اختیار کرتے ہو کہ کوئی بات نہیں دے دیں ان کو، کہتا ہے اس کے اثرات پھر تمہیں بھگتنے پڑیں گے، خبیث اثرات۔ خبیث چیز دی ہے نا تو خبیث چیز کے اثرات بھی بھگتنے پڑیں گے۔ کہتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جان لو کہ بلا شبہ اللہ غنی ہے اور حمید ہے۔ یہاں پر غنی کا لفظ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ کہتا ہے اس کو تو ضرورت نہیں ہے کہ تم یہ جو تم طیب چیزیں دو، اچھی چیزیں دو، اس میں ریا نہ کرو، اس میں کسی کے ساتھ کوئی ہارش رویہ اختیار نہ کرو، احسان نہ جتاؤ۔ کہتا ہے کہ یہ کرو گے تو تم اپنے فائدے کے لیے کرو گے، میرے لیے نہیں تم کرو گے، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ انسانوں کو اللہ مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ مجھے تو ان کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کہوں گی جی میں نے تمہارا مال قبول کر لے، جیسے ریلیجن میں کہا جاتا ہے۔ ریلیجس لوگ آپ کو بعض نصیحت کی محفلوں میں یہ باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جی اللہ آپ کے مال کو قبول فرمائے۔ بھئی اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ آپ کے مال کو قبول؟ میں اس لیے یہ آخری درجے میں جا کے باتیں کر رہا ہوں کیونکہ یہ باتیں ہماری نس نس میں سما چکی ہیں۔ جی اللہ مال کو قبول کرے، کیسے قبول کرے؟ اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم نے خبیث مال دیا ہے تو اس کے خبیث اثرات مرتب ہوں گے، اللہ کیسے قبول کرے گا؟ سوسائٹی نے جو ضرورت مند لوگ ہیں اگر ان کو ہی قبول نہیں ہے تو تمہارا دیا ہوا کس کام کا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا۔ اس چیز کو سمجھیں، ہر چیز کو اللہ پر ڈالا ہوا ہے، خود غلط کام کر رہے ہیں اور اللہ کے اوپر اللہ قبول فرمائے۔ بھئی نہیں ہے یہ بات، اس کو نہ تمہارے مال کی ضرورت ہے، نہ تمہاری کسی اور چیز کی ضرورت ہے، تمہاری سخاوت کی ضرورت ہے۔ تم نے اپنے نفس کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اپنی سوسائٹی کو بہتر بنانے کے لیے تم نے ضرورت مندوں کو دینا ہے تاکہ سارے لوگ پاؤں پر کھڑے ہوں، پورا معاشرہ جو ہے وہ گرو کر سکے۔ تو وہ تو تم نے اس لیے دینا ہے، اللہ کو قبول کروانے کے لیے تو نہیں دینا۔
نہ اس کو ضرورت ہے، اس لیے وہ یہاں پر ان اللہ غنی ان کے الفاظ لے کر آ رہا ہے، اور ساتھ کہہ رہا ہے ان اللہ بلا شبہ، جان لو کہ بلا شبہ یہاں پر ان اللہ ہے، کہ ان اللہ بلا شبہ اللہ غنی ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم یہ اچھا کام طیب چیزیں دو گے اپنی کمائی میں سے بھی، اور زمین میں سے جو طیب وہ دو گے، تو وہ پھر اس کا تعمیری اثرات مرتب ہوں گے، تعمیری طور پر وہ تمہارے کام آئے۔ اگر تم نے خبیث چیزیں دیں، حرام کی کمائی سے دیا، یا تم نے زمین سے ایسی چیزیں ہیں جو گل سڑ گئیں، خراب ہو گئی، اور تم نے کہا چلے ضرورت مندوں کو دے دیں، تو یہ خبیث ہو جائیں گی، اس سے پھر اثرات بھی خبیث ہوں گے، وہ معاشرہ پھر گروتھ نہیں کرے گا۔ یہ چیزیں ہیں۔ اور آگے کہتا ہے حمید، غنی کے بعد کہتا ہے حمید، حمید یعنی حمد والا ہے۔ ہم سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ اس کی تعریفیں وہ ڈھولکیوں کے اوپر جیسے قوالیاں ہو رہی ہیں، یوں سمجھا ہوا ہے کہ ہم ڈھولکی کے اوپر کوئی اللہ کی توحید بیان کریں گے، اللہ کی کبریائی بیان کریں گے۔ یہ قوالیاں اسی لیے بنائی گئی نا، یہ نعتیں قوالیاں، تو اللہ خوش ہو جائے گا؟ نو نو نو، یہ پریز انگلش کا لفظ ہے، وہ اس کی میننگ ہی نہیں ہے کسی کی تعریف کرنا، تم بڑے خوبصورت ہو، تم بڑے سخی ہو، تم بڑے پیارے ہو، یہ ہوتی ہے پریز، جس کو انگلش میں بولتے ہیں، اردو میں تعریف بولتے ہیں۔ یہ جو حمید ہے اس کے اندر وہ معنی آتا ہی نہیں ہے۔ حمد کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی بڑا خوبصورت پھول دیکھا، اس کا رنگ اور خوشبو دیکھ کر، آپ اس کی پنکھڑیوں کی نزاکت کو دیکھ کر آپ نے کہا واہ کیا خوبصورت پھول ہے، واہ کیا خوبصورت اس کا کلر ہے، واہ کیا خوبصورت اس کی خوشبو ہے۔ یہ ہوتی ہے تعریف، جو بے ساختہ آپ کے اندر سے نکلے اور زبان پر آ جائے، اس کو قرآن کریم حمد بولتا ہے۔ یہ گویے جو بیٹھے ہوتے ہیں نا قوالیاں کرتے، یہ اللہ کی تعریف نہیں ہے، یہ مذاق ہے، یہ اس کی شان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ صاحب خدا جو ہے ان چیزوں سے بہت بلند اور برتر ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، بڑے ہی سوچنے اور سمجھنے کی چیزیں ہیں، بڑے ہی غور طلب کی یہ چیزیں ہیں۔ اس لیے میں ویڈیو بھی طویل ہو گیا، لیکن یہ ضروری تھی یہ سمجھنا کہ یہ قرآن کریم کے الفاظ ایسے نہیں آ گئے، ان کو آپ ایسے ترجمہ کر کے آگے نہ بڑھ جایا کریں، ثواب کی نیت سے پڑھ کر آگے نہ بڑھ جایا کریں، غور کیا کریں۔ پچھلی آیت کے اندر وہ یہ کہہ رہا ہے لعلکم تتفکرون، کہتا ہے غور و فکر کرو ہم کیا رہے ہیں، اس سے تمہیں فائدہ ہوگا۔ اگر آگے ثواب کی نیت سے پڑھ کر گزر جاؤ گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ دماغ میں بیٹھے گی نہیں۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔